صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی چھٹی فصل ہے فی ذکر شرف القرآن۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم 3 اشعار کا ترجمہ اور تشریح سمجھیں گے۔ حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: دعنی و وصفی آیات لہو ظہرت ظہور نار الکرا لیلا علی علمی فالدر یزداد حسنا وہو منتظمی ولیس ینقص قدرا غیر منتظمی فما تتاول اعمال المدیح الی ما فیہ من کرم الاخلاق والشیم۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کرنے دو، وہ ایسے روشن ہے جیسے رات کے وقت مہمانی کی آگ روشن ہوتی ہے، کیونکہ لڑی میں پروئے ہوئے موتی کا حسن زیادہ ہوتا ہے، اگرچہ اگر موتی لڑی میں پرویا ہوا نہ ہو تب بھی اس کی قدر و اہمیت کم نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ تعریف کرنے والوں کی امیدیں گردن اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق اور اچھی عادتوں کو نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ چلتے ہیں ایک ایک لفظ کے ترجمے کی طرف، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ دع، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دے۔ نی، مجھے، تو دانی کا مطلب ہوگا مجھے چھوڑ دے۔ وہ، اور، وصف، اوصاف، صفات، یا میری، یعنی جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صفات بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ بیان کرنے دو، مجھے اس سے منع نہ کرو۔ آیات، نشانیاں، لام، لیے، ہو، ان کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدہ اخلاق و عادات جو کہ نشانیاں ہیں اور بتاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق کو اور آپ کی کریم ذات کو، میں ان اوصاف کو بیان کر رہا ہوں تو مجھے منع نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بیان کرنے دو۔ ظاہرت، ظاہر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، اچھی نشانیاں ہیں، یہ بالکل ایسے ظاہر ہیں۔ کیسے ظاہر ہے؟ اس کا تعلق اگلے شعر کے ساتھ ہے۔ ظہور کا مطلب ظاہر ہونا، نار کہتے ہیں آگ کو، کرا مہمان نوازی، لیل رات، علا پر، علم نشانی۔ دیکھیں پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کریم اور سخی شخص ہوتا تھا وہ مہمانوں کے لیے جب رات کو کھانا پکاتا تھا تو لائٹیں تو ہوتی نہیں تھی، بجلی نہیں ہوتی تھی، تو وہ آگ جلائی جاتی تھی مہمان نوازی کے لیے، اور وہ آگ خوب روشن ہوتی تھی، اور ایسا شخص جس کے گھر میں آگ روشن ہوتی تھی، بلند جاتی تھی، تو وہ شخص مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ جو شخص ہے یہ مہمان نواز ہے، اور رات کے وقت اس کی آگ جل رہی ہے، اس کے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو بتانے ہی چاہ رہے ہیں کہ جس طرح رات کے وقت مہمان نوازی کرنے والے کی آگ روشن ہوتی ہے، دور سے دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا بندہ بڑا سخی ہے، یہ والا بندہ بڑا مہمان نواز ہے، مہمانوں کا یہ خوب اکرام کرتا ہے۔ تو مطلب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نشانی بالکل صاف اور ظاہر اور باہر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کریمانہ اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، عمدہ صفات ہیں، وہ بالکل ایسے ظاہر ہیں، واضح ہیں کہ کوئی بھی شخص دور سے دیکھے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ذات ہے، ذات مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو سکتی ہے۔ ایسے عمدہ اخلاق و صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا پہلے شعر کا مطلب۔ آگے چلے۔ اس لیے کہ فا کا مطلب ہوتا ہے اس لیے۔ الدر، در کہتے ہیں موتی کو۔ یزدادو، زیادہ ہوتا ہے۔ حسن، اردو میں بھی حسن کے معنی میں آتا ہے، خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ وہ، اور، ہوا، اس حال میں۔ منتظم، پرویا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو موتی ہے اس کو لڑی کے اندر، ہار کے اندر پرویا جاتا ہے، تو وہ موتی جو لڑی کے اندر، ہار کے اندر پرویا جاتا ہے، اس خوبصورتی اور اس کا جو حسن ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگرچہ
موتی کو اگر اس ہار کے اندر پرویا نہ جائے، دھاگے کے اندر، لڑی کے اندر نہ بھی پرویا جائے، تو تب بھی اس کی قدر و اہمیت، مقام اور مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ اگر موتی ہار کے اندر ہو، لڑی کے اندر ہو، تو اس کا حسن اور اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں وہ اور لیسا نہیں ہے، ینقصو کم کرتا، قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ، غیر علاوہ، منتظم پرویا ہوا۔ یعنی اگر جو موتی ہے وہ پرویا ہوا نہ ہو، لڑی کے اندر، دھاگے کے اندر، ہار کے اندر نہ ہو، تب بھی اس موتی کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قیمت ہے وہ کم نہیں ہوتی۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق حمیدہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمدہ صفات ہیں، ان کو مجھے بیان کرنے دو۔ ان کو میں بیان کروں گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدر و منزلت، مقام اور مرتبہ مزید کھل کر اور واضح ہو کر سامنے آ جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ موتی وہ اگر ہار کے اندر ہو، لڑی کے اندر ہو، تو اس کا حسن اور خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمدہ اخلاق اور صفات اور معجزات کا ذکر کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اور خوبصورتی ہے وہ مزید بڑھ کر اور مزید واضح ہو کر سامنے آئے گی۔ اگرچہ اگر ان اخلاق حمیدہ کا ذکر نہ کیا جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے میں، قدر و منزلت میں کسی قسم کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی موتی کو اگر ہار کے اندر، لڑی کے اندر نہ پرویا جائے، تب بھی موتی کے مقام اور مرتبے میں، قدر و منزلت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے۔ بس یہ تو ہماری ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل چاہتا ہے، ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمدہ صفات کو، اخلاق حمیدہ کو، اخلاق کریمانہ کو مزید زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید شوق اور رغبت اور محبت اور عشق اور چاہت کے اندر اضافہ ہو۔ آگے دیکھیں، فا اس لیے، ماں نہیں ہے، تطاول کہتے ہیں گردن اٹھا کر دیکھنا، اعمال امیدوں کو کہتے ہیں، مدیح مدح کرنے والے، یہ مدح سے ہے، مدح کہتے ہیں تعریف کو، تو مدیح تعریف کرنے والے، الہ طرف، ما جو، فی میں، ہی ان، من سے، کرم سخاوت، اخلاق، کرم اخلاق کریمانہ اخلاق کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شیم یہ شیمہ کی جمع ہے، عادت کو کہا جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تعریف کرنے والوں کی جو امیدیں ہیں وہ گردن اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، ذات مقدس کے اندر جو اچھے اور عمدہ اخلاق ہیں، کریمانہ صفات ہیں، کریمانہ اخلاق ہیں، گردن اٹھا کے ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیں کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ اونچی ہوتی ہے نا، اور اگر آپ ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہوں اور آپ نے اگر کسی اونچی چیز کو دیکھنا ہے تو آپ ایسے گردن اٹھا کر دیکھتے ہیں، اور اگر کوئی چیز زیادہ اونچی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، گردن اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنی ایڑیوں کو بھی اٹھاتے ہیں کہ آپ اس اونچی چیز کو دیکھ سکیں۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، اچھی صفات، اوصاف حمیدہ وہ اتنی عظمت اور رفعت کی بلندیوں کے اوپر ہے کہ تعریف کرنے والوں کی جو امیدیں ہیں نا، اگر گردن اٹھا کر بھی دیکھنا چاہیں تو ہم صحیح طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریمانہ اخلاق، عمدہ صفات، اچھی اور کریمانہ اخلاق تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے، جس لیے جہاں تک ہو سکتا ہے، ہمارے بس کے اندر جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو جتنا بیان کرنا ممکن ہوگا وہ ہم بیان انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔